بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد ونبہ بقولہ لا قرن علی انہ لا یشترط فی طہرہ بہ وقوعہ علیہ دفعۃ الی آخر۔ ویسے ہم نے یہ تھوڑی سی بات پڑھ لی تھی، لیکن پھر بھی اعادتاً رفع دینے کے لیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عبارت میں کہا تھا کہ جاری پانی پاک ہو جاتا ہے زوال تغیر کے ذریعے سے، ولا اولا کا قرن یا ملاقات قرص۔ ٹھیک ہے، یہ جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ملاقات قر کے ذریعے سے جاری پانی پاک ہو جاتا ہے، نبہا بقولہ، اس قول لا کا قرن کے ذریعے سے تنبیہ کی ہے، متوجہ کرایا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف، الا انہ لا یشترط فی طہرہ بہ وقوعہ علیہ دفعۃ، کہ شرط نہیں ہے فی طہرہ مائع متنجس کے پاک ہونے میں، بہ بماء القر، وقوعہ وقوع ماء القر علیہ علی ماء المتنجس دفعتان، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ماء متنجس پر قر جو واقع ہونا ہے، قر کی جو ملاقات ہونی ہے وہ دفعتان ہو، دفعتان کی شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کما هو المشہور بین المتاخرین، جس طرح کے متاخرین کے نزدیک بھی مشہور ہے اسی طرح۔ بل تکفی ملاقاتہ کی ضمیر قر کی طرف، لہو للماء المتنجس، ماء متنجس کے ساتھ جو قر کی ملاقات ہوتی ہے اس میں کافی ہے ملاقات مطلقاً ملاقات کا ہو جانا کافی ہے، چاہے دفعتاً ہو چاہے دفعتاً نہ ہو، بس ملاقات ہو جائے یہی کافی ہوتا ہے پانی کے پاک ہونے کے لیے۔ واضح؟ کیوں بھائی دفعتاً شرط نہیں ہے اور مطلقاً ملاقات کافی ہے؟ دلیل اس کی پہلی دلیل لضرورت حمام بالملاقات معا واحدا، جب ملاقات ہوتی ہے تو دونوں مل کر ایک پانی ہو جاتے ہیں، ملاقات متحقق ہے، اب دفعتاً کی کیا ضرورت؟ دوسری دلیل والے ان دفعۃ لا يتحقق لها معنی، دفعتاً کا معنی متحقق ہی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ تعذر الحقیقت، دفعتاً کی حقیقت کیا ہے؟ متعذر ہے، یعنی حقیقی طور پر یہ لفظ دفعتاً صادق آ ہی نہیں سکتا، حقیقت دفع انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ جب آپ اوپر سے پانی نیچے کی طرف ڈالیں گے یا برابر سطح سے ملائیں گے، دونوں اگر برابر سطح سے ملائیں گے تو جو حصہ پہلے مل رہا ہے، جو حصہ پہلے ملاقات کر رہا ہے اس پہ تقدم صادق آئے گا، اور جو بعد میں پیچھے آ رہا ہے اس پہ تاخر ثابت آئے گا، تو دفعتاً ملاقات تو نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر اوپر سے ڈالتے ہیں تو جو پانی کا حصہ پہلے اس کے ساتھ ملتا ہے اس پہ تقدم لازم آتا ہے، صادق آتا ہے، اور جو اوپر سے بعد میں آتا ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جو بعد میں آتا ہے اس پہ تاخر صادق آتا ہے، تو دفعتاً ملاقات تو صادق حقیقتاً آ ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب کوئی کہے کہ بلا ٹھیک ہے دفعتاً حقیقتاً صادق نہیں آتی، یہ جو اوپر سے بالٹی کے ساتھ پھینکا جاتا ہے اسے عرفاً تو کہتے ہیں دفعتاً آیا ہے، یکدم پھینک دیا، عرفی دفعتاً تو صادق آ سکتا ہے تو عرفاً کی شرط لگا دے۔ ٹھیک ہے نا؟ حقیقتاً جو دفعتاً ہے اس کی شرط نہیں لگاتے، عرفی دفعتاً کی شرط لگا دیتے، فرماتے ہیں وعدم الدلیل علی العرفیت، عرفی جو دفعتاً حاصل ہوتا ہے اس کے شرط ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، اگر کوئی دلیل ہوتی تو ہمیں کیا ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم شرط قرار دے دیتے، جبکہ عرفی دفعتاً پر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ پہنچ گئے آگے؟ اچھا، وقضا، یہ واضح ہوا، دفعتاً معتبر
نہیں ہے. دفعتاً معتبر دفعتاً کی شرط السمع، بلکہ ملاقات کر ہی کافی ہے پانی کے پاک ہونے کے لیے. دوسرا وقضا لا تعتبر ممازجتہ لہ، قضا اسی طرح نبہ مصنف نے تنبیہ کی ہے بے قول ہی لا کا قرآن کے ذریعے سے. کس چیز پر؟ لا تعتبر کہ شرط قرار نہیں دی گئی، ممازجتہ لہو کہ کور پانی کا مخلوط ہو جانا لہو مائع متنجس کے لیے. ممازجت بھی شرط نہیں ہے، یعنی دونوں کا ہر جز کا آپس میں اتصال ہونا، ہر جز کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا، مل جانا اور ایک ہو جانا، مثلا یوں کہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بھی پانی ہے، یہ بھی پانی ہے. اب یہ شرط نہیں ہے یہ جو کور پانی سے متنجس پانی میں ڈال رہے ہیں یہ دونوں پانی ایک ہو جائیں، یہ ضروری جیسے ملاقات ہوگی پاک ہو جائیں گے، پاک ہو جائے گا مائع متنجس. کیوں؟ بل یکفی مطلق الملاقات، بلکہ کافی ہے مطلق الملاقات، ممازجت شرط نہیں ہے. کیوں؟ اب دلیل شروع ہو رہی ہے. پہلی دلیل لأن ممازجت جمیع الاجزاء لا تتفق، تمام اجزاء کی ممازجت ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا. نہیں پتہ کہ تمام اجزاء ایک دوسرے میں راسخ ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے. اگرچہ یہ پانی ہے نا سیال ہوتا ہے، بہنے والی چیز ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں ویسے ذہن مانتا ہے پانی ہے، ممکن ہے ہر جز ایک ہو جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں پھر بھی دیکھو دو جسم ہیں، یہ اپنا جسم رکھتا ہے پانی، یہ اپنا جسم رکھتا ہے، دو جسم کا تداخل ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ہر جز، یہ پانی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ 325 لیٹر یہ پانی ہے یا 450 لیٹر یہ پانی ہے اور یہ بھی پانی ہے کافی سارا، دونوں آپس میں ملائے جائیں. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس کا ہر جز اس کے ہر جز میں داخل ہو جائے. 100% ہم یہ ہاں جی نہیں کہہ سکتے. دوسری دلیل واعتبار بعضھا دون بعض تحکم. اب آپ کہیں چلو بعض کی دوسرے بعض کے ساتھ کیا کر لیں، شرط رکھ لیں، تو فرماتے ہیں یہ تحکم، یہ زبردستی ہے. یعنی فإنہ ادعا بلا دلیل، یہ دعویٰ تو ہے، اس کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. تحکم منا ویسے زبردستی ہے. زبردستی یعنی زبردستی کہاں کی جاتی ہے؟ بغیر دلیل کے جب دعوے کو دھوسا جائے اسے کہتے ہیں تحکم، زبردستی کر رہا ہے، یعنی بغیر دلیل، بغیر کسی جواز کے. ٹھیک ہے. تیسری دلیل والاتحاد مع الملاقات، جب ملاقات ہو جاتی ہے تو دونوں پانی آپس میں متحد ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، پھر ممازجت کی شرط کی ضرورت کیا؟ ٹھیک ہے نا. یہ تین دلیلیں عدم اشتراط ممازجت پر. آگے ویشمل اطلاق الملاقات ما لا تساوی سطحہما واختلافہما مع علو المطہر علی النجس وعدمہ الی آخر. اب دیکھیں اسی طرح مصنف نے مطلقاً کہا تھا لا کا قرآن، جاری پانی جو نجس ہو چکا ہے، متنجس ہے، اس کے ساتھ ملاقات کر ہو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب مطلقاً مصنف نے ملاقات کا کہا، وہاں یہ نہیں کہا کہ ملاقات کس جہت کی ہونی چاہیے. ملاقات کی تین صورتیں بن سکتی ہیں. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جس پانی کی ملاقات کرائی جا رہی ہے یہ نیچے ہے اور جس سے کرائی جا رہی ہے وہ بلند ہے. ٹھیک ہے نا. بس اوقات یہ ہے کہ دونوں کی سطح برابر ہوتی ہے. بس اوقات یہ ہے جس کی ملاقات کرائی جا رہی ہے اس کی سطح بلند ہوتی ہے اور جس سے کرائی جا رہی ہے اس کی سطح کیا ہوتی ہے؟ نیچے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب کیا شرط ہے؟ آیا جس پانی کی ملاقات کرائی جا رہی ہے یعنی کور پانی جو پاک تھا اس کی سطح بلند ہونا شرط ہے یا برابر ہونا بھی کافی ہے یا نیچے ہو پھر بھی کافی ہے؟ تین صورتیں بنتی ہیں نا. ٹھیک ہے. کیا اس میں بھی کوئی تفریق ہے صورتوں میں یا نہیں ہے؟ شارح فرماتا ہے یشمل اطلاق الملاقات،
मुलाकात का इतलाक मुसन्निफ ने मुतलकन कहा है, ला का कुरान यानी मुतलकन इबारत लाई है मुलाकात की। ये शामिल है इस बात को कि मा लौ तसावा सतहा हुमा, कि अगर दोनों की सतह बराबर हो, हुमा से मुराद कुर और माए मुतनज्जिस, दोनों की सतह बराबर हो, वक्त अलाफा और दोनों की सतह क्या हो, मुख्तलिफ हो, हर दो को क्या है, शामिल है। अच्छा, लेकिन वक्त अलाफा की सूरत में जब दोनों की सतह मुख्तलिफ हो, माअलूविल मुताहिर अलन नजिस, तो पाक पानी, पाक करने वाला पानी क्या होना चाहिए, बुलंद हो, किस चीज पर, नजिस पर। अच्छा, व अदम ही तीसरी सूरत, व अदम अलूविल मुताहिर, तीसरी सूरत ये बनती है कि मुताहिर पानी बुलंद ना। ये कुल 3 सूरतें बनती हैं, अभी सूरतें बता रहे हैं। मा लौ तसावा सतहा होना, पहली सूरत दोनों की सतह बराबर। दूसरी वक्त अलाफा में 2 सूरतें हैं, जब दोनों की सतह मुख्तलिफ होगी तो इसमें 2 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि पाक पानी बुलंद होगा नजिस पर। दूसरी व अदम ही, कि पाक पानी बुलंद नहीं होगा नजस पर, यानी नजस बुलंद होगा। ये कितनी सूरतें होगी, 3। वल मुसन्निफ ला यरा अल इज्तज़ा बिल इख्तिलाफ, यहाँ देखें मुसन्निफ ने क्या कहा है, इधर देखें, यहाँ मुसन्निफ ने क्या कहा, मुतलक, कोई शर्त नहीं लगाई। तीनों सूरतों को इतलाक शामिल है ना, कोई कैद तो नहीं लगाई किसी एक जिहत की यहाँ लुमा में। लेकिन शार फरमाते हैं वल मुसन्निफ ला यरा अल इज्तज़ा बिल इतलाक फी बाकी कुतुबिही, अपनी बाकी कुतुब में मुसन्निफ ने इतलाक की सूरत में मुलाकात को काफी नहीं समझा, बल्कि वहां कैद लगाई है। ला यरा, मुसन्निफ नहीं नजरिया रखते, नहीं देखते, नहीं राय रखी मुसन्निफ ने किस चीज की, अल इज्तज़ा की, यानी मुसन्निफ इज्तज़ा के काफी होने के कायल नहीं है। किस सूरत में, बिल इतलाक के साथ, कि मुतलकन मुलाकात काफी है, इस चीज के मुसन्निफ बाकी कुतुब में कायल नहीं है। बल युतबरो दफ़अतन, बल्कि मुसन्निफ ने बाकी कुतुब में दफ़अतन की भी कैद लगाई है, वल मुमाज़ियत की भी कैद लगाई है। और तीसरी सूरत व अलूविल मुताहर औ मसावात, पाक पानी बुलंद हो या बराबर हो, ये कैद लगाई है। पाक पानी अगर बुलंद ना हुआ तो फिर पाक नहीं होगा, फिर वो पाक नहीं करेगा माए मुतनज्जिस को। ठीक है ना, ये कहाँ कैदे तीनों लगाई हैं, अपनी बाकी कुतुब में। ठीक है ना, क्योंकि मुसन्निफ की रहमतुल्लाह अलैह की किताब बयान भी है, दुरूस भी है, जिक्र भी है, और ये लुमा भी है। अच्छा, व एतबारुल अखीर ज़ाहिरन दूनल उलयैन, ठीक, इल्ला मा अदम सिद्क़िल वहदत उरफान। फरमाते हैं, शारे फरमाते हैं, आखिरी का मोतबर होना तो जाहिर है, आखिरी से मुराद उलूव या मुसावात, ये पाक पानी का बुलंद होना या बराबर होना, ये शर्त तो जाहिर है कि ये शर्त रखी जा सकती है, ये शर्त काबिल कबूल भी है। ठीक है ना, दूनल उलयैन, पहली 2 शर्तें जो हैं, दफ़अतन वाली और मुमाज़ियत वाली, ये शरायत काबिल कबूल नहीं है। इल्ला मा अदम सिद्क़िल वहदत उरफान, ये उस वक्त शर्त रखी जा सकती है जब आप कहें कि दफ़अतन के बगैर वहदत ही सादिक नहीं आती, ममाज़ियत के बगैर वहदत ही सादिक नहीं आती, तो फिर तो वहदत और दफ़अतन, ममाज़ियत और दफ़अतन की शर्त रख सकते हैं। अगर ऐसे मिलने से बिदून ममाज़ियत, ठीक है ना, आप उर्फन कह सकते हैं कि दोनों पानी मिल गए हैं, तो फिर ममाज़ियत की शर्त नहीं है। अगर वैसे ही डालने से, थोड़ा थोड़ा डालने से, ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि दोनों की मुलाकात हो गई है पूरे के पूरे पानी की, फिर दफ़अतन शर्त नहीं है। अगर आप उर्फन कहते हैं कि दफ़अतन या मुमाज़ियत के बगैर दोनों पानी एक ही नहीं हो सकते, तो फिर इनकी शर्त हो सकती है, व इल्ला ज़रूरत वादे हुआ या नहीं। वल कुर अल मुअतबर फी तहारत व अदम अल इनफ़िआल बिल मुलाकात, फरमाता है कुर पानी, वो कुर जो मुअतबर था
ہاں وہ کر جو معتبر تھا کس چیز میں؟ فی طہارت، طہارت میں ہے. مائع متنجس کو پاک کرنے میں کر کی شرط تھی نا کہ مائع متنجس پاک کب ہوگا؟ لا کا قرن، کر کی ملاقات کرائی جائے. وہ کر جس کی ملاقات سے مائع متنجس طہارت پاک ہوتا تھا، اور وہ کر و عدم الانفعال بالملاقات جو ملاقات کے ذریعے سے جب تک منفعل نہ ہو نجس نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، تب تک نجس نہیں ہوتا جب تک اس میں تغیر نہ آئے. توجہ ہے نا؟ یعنی وہ کر جس کی یہ دو، جس کے بارے میں ہم یہ دو باتیں کہہ چکے ہیں، وہ کر ہوتا کتنا ہے، اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ فنی عبارت یعنی کر کی مقدار بتانا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کہتے ہیں اور وہ کر جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ مائع متنجس کو پاک کر دیتا ہے، وہ کر جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا ملاقات نجاست نجس نہیں ہوتا، عدم الانفعال ملاقات نجاست سے صرف نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ بوزے کا تبدیل نہ ہو. وہ جو کر تھا وہ ہوتا کتنا ہے؟ الف و مئۃ رطل، وہ ہوتا ہے 1200 ریتل. ریتل بے کسر را علی الافصا، افصا قول کے بنا پر کیا ہے؟ ریتل پڑھنا ہے راگ پر کسرہ کے ساتھ. وفتحہا علی قلت، اور را کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے لیکن بہت، اور را کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے لیکن بہت کم. یعنی راتل بھی اسے کہا گیا. 1200 ریتل عراقی بل عراقی، یہ ہے کر کی مقدار. وقدرہ یعنی ایک ریتل کی کتنی مقدار ہوتی ہے؟ 130 درہم علی المشہور. 130 درہم، 130 درہم برابر ایک ریتل ہوتا ہے. اور ٹوٹل کر کتنا ہوتا ہے؟ 1200 ریتل عراقی. علی المشہور فیہما، مشہور قول یہی ہے فیہما دونوں صورتوں کے بارے میں. دونوں صورتوں سے مراد، توجہ، دونوں صورتیں کون سی گزری ہیں ابھی؟ آسان تم کر 1200 ریتل کا ہوتا ہے اور ہر ریتل 130 درہم کا ہوتا ہے. ان دو صورتوں میں دونوں میں مشہور یہی قول ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظ عراقی کی قید یہاں لگائی ہے، عراقی مدنی کے مقابل میں لائے ہیں کیونکہ مدنی ریتل جو ہے وہ تقریباً ہوتا ہے 195 درہم کا. انہوں نے کیا کہا ہے؟ عراقی ریتل کتنا ہوتا ہے؟ 130 درہم کا. 130 درہم کا عراقی ریتل ایک. ٹھیک ہے نا؟ اور مدنی ریتل کتنا ہوتا ہے؟ 195 درہم کا. ہم اب یہاں کیا کیسے اسے تولنا ہے؟ کون اس طرح تولتا ہے؟ ہم اپنی مقدار لے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کلو کے حساب سے. ٹھیک ہے نا؟ کتنا کلو پانی ہو تو کر بنتا ہے. تو فرماتے ہیں تقریباً، ویسے اختلاف ہے کہ کتنے کلو ہو، تو نظریات ہیں 375 کلو اور کچھ گرام، یا 374 کلو کچھ گرام. سید سستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے 384 کلو. ٹھیک ہے نا؟ اس میں اختلافات ویسے پائے جاتے ہیں مقدار. سید کے نزدیک کیا ہے؟ ہاں ہم لمحہ پڑھ لیں اس لیے میں نے وہ قول بیان کیا 375 76 والا. ٹھیک ہے. اچھا، وبالمساحت، مساحت اس کی کتنی ہوتی ہے؟ ما بلغ مکسرہ 42 شبرا، کہ جس کی ضرب پہنچ جائے کتنے تک؟ 42 ہاں شبر تک. یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ بالشت. 42 بالشت تک. وسبع اسمان شبر 42.7/8. یوں ہی بنے گا نا؟ ریاضی ویسے مجھے نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ مستوی الخلقہ علی المشہور، یعنی یہ جو بالشت آپ نے لینی ہے نا، یہ کسی 1.5 فٹ ہاتھ والے کی نہیں لینی، مستوی الخلقت کی لینی ہے عادی طور پر. علی المشہور والمختار عند المصنف،
रहमत अल्लाह अलैह। मशहूर के नज़दीक भी यही है कि मुस्तविल खिलकत की बालिश्त लेनी है, और मुसन्निफ रहमत अल्लाह अलैह के नज़दीक भी यही है। लेकिन इसके मुकाबले में कौल है वो ये कि वफिल इक्तिफाए बेसबआ व इशरीन कौल कवी। उन्होंने 42 कहा था ना, 42.7/8, उन्होंने कहा है 27 बलिश्त भी काफी है। हाँ जी, कवि कौल के बिना, वो अकवा हो गया, ये कवि हो गया। 27 बलिश्त भी काफी है। अब इसकी ज़रबे देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है आजकल, क्योंकि इस तरह की नापी नहीं जाती, कोई किलो का हिसाब और लीटर का हिसाब किया जाता है। आजकल तो इतने तजर्बेकार लोग हैं, देख कर बता देते हैं कि ये तकरीबन कितना वजन इसका हो, ठीक है ना, ऐसे दूर से देखते हैं और बता देते हैं। अमूमन हमारे रिश्तेदार हैं ना, वो कारोबार करते हैं ये जानवरों का, ठीक है ना, ऐसे दूर से देख लेते हैं, वो जानवर को पता चल जाता है इसका वजन कितना है। कोई भी हो, हर बंदा जो कारोबार करता है ना, उसे पता चल जाता है ये देखने से ही कितना वजन है। अच्छा, वयंजसुल माउ अल कलील व हुवा मादून अल कुर। माए कलील नजस हो जाता है। माए कलील कौन होता है? वह हुआ मादून अल कुर, जो कुर से कम हो, ये नजस हो जाता है। वल बेर, और माए बेर भी नजस हो जाता है। बेर कौन सा मा होता है? वह हुआ मजमा माइन नाबिन मिनल अर्ज़, वो जमा शुदा पानी जो जमीन से फूटा हो। ला यतअद्दाहा गालिबन, अक्सर तौर पर ये जमीन पे बहता नहीं, तजावुज नहीं करता, तअद्दा बढ़ता नहीं आगे, ठीक है ना। हाँ जी, कुएं से निकलता है, चश्मे से निकलता है और उधर रुक जाता है, ठीक है ना, और ज्यादा ये चलता नहीं है। कुआं का पानी जैसे होता है, बेर यानी कुएं का पानी। कुएं के पानी की क्या खैसियत है? 2 बाल्टी निकालें 2 बाल्टी ही आती है नीचे, ठीक है ना, चलता नहीं है गालिबा, ठीक है ना। इक्का दुक्का को कुआं चलने लग जाए, उसका पानी ज्यादा हो जाए और बहने लग जाए, नहीं तो क्या इसकी खासियत होती है, वहीं जमा होके रुक जाता है, ठीक है ना। वह हुआ मजमा मा, ये बेर जो है मुन्ना से सिमाई है लफ्ज़, ये तवज्जो कीजिएगा थोड़ा सा। और वह हुआ ज़मीर मुज़क्कर की है, मुज़क्कर की ज़मीर इसकी तरफ फिर क्यों पलटाई है? सवाल बनता है ना, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं इस वजह से, लफ्ज़ मजमा की वजह से, ये उसकी खबर वाक़ हो रही है, खबर चूँकि मुज़क्कर है, इसी निस्बत से ज़मीर क्या लाए हैं? मुज़क्कर के लाए। नहीं तो आगे देखें, वला यखरुजु अन मुसम्माहा उर्फन, मुसम्माहा ये वही बेर की तरफ जा रही है और मुन्नस की ज़मीर है, ठीक है ना, डायरेक्ट जा रही है। ला यतअद्दाहा गालिबन, ज़मीन से तजावुज नहीं करता, मजमा अपने से तजावुज नहीं करता, अक्सर तौर पर रुका ही रहता है। वला यखरुजु अन मुसम्माहा उर्फन, और तब तक इसे बेर का पानी कहेंगे जब तक ये अपने मुसम्मा से खारिज ना हो जाए। उर्फी तौर पर अगर मुसलसल बहने लग जाए तो फिर इसे जारी पानी कहेंगे, फिर बेर का पानी नहीं कहेंगे, चाहे जमीन से निकलता हो। अब जो है या नहीं, कभी कभार अगर वो बहता है, नहीं तो अक्सर रुका रहता है, तो फिर कुएं का पानी ही कहलाएगा। बात है। अच्छा, यंजसो नजस हो जाएगा कलील पानी, कुएं का पानी किस जरिए से नजस होगा? खुद ब खुद, बिल मुलाकात, मुलाकात के साथ। अलल मशहूर, मशहूर कौल की बिना पर, फी हिमा, दोनों में, कलील हो पानी चाहे बेर का पानी हो, जैसे निजासत की मुलाकात होगी बिलफौर ये दोनों क्या हो जाएंगे? नजस हो जाएंगे। बालकादा यकून, ये मशहूर कौल की बिना पर फौरन नजस हो जाएंगे। इसके मशहूर के मुकाबले में अगर से अकवाल हैं, जिस तरह के बाज ने कहा है कि कलील पानी भी तब तक मुलाकात से नजस नहीं होगा जब तक उसका रंग बुझाए का तब्दील ना हो जाए। मशहूर कौल यही है कि फौरन नजस हो जाती है।
اسی طرح کنویں کے پانی کے بارے میں اقوال ہیں، 3 قول پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکاد ان یکون اجماعا، بلکہ ابھی کیا کہا ہے، مشہور قول کے بنا پر یہ دونوں ملاقات کے ذریعے سے ہی نجس ہو جاتے ہیں۔ بلکاد، بلکہ قریب ہے، ان یکون اجماعا، کہ اس بارے میں اجماع علماء ہو۔ کس بارے میں؟ یہ نجس ہو جاتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ ملاقات کے ذریعے سے۔ یعنی اکثر فقہا کی رائے یہی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قریب اجماع کے ہیں، لیکن اجماع کا دعویٰ اس لیے نہیں کیا، کافی سارے کچھ مخالف ہیں، کچھ کافی نہ کہتے، کچھ مخالف ہیں۔ وَيَطْهُرُ الْقَلِيلُ بِمَا ذُكِرَ، قلیل پانی پاک ہو جائے گا اس چیز کے ذریعے سے جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ وہ کس چیز کا ذکر گزر؟ وہ ملاقات القلیل القر، قلیل کی ملاقات کرائی جائے کس کے ذریعے سے؟ کس کے ساتھ؟ قر کے ساتھ۔ قلیل پانی کی ملاقات قر پاک کے ساتھ کرائی جائے، قلیل وہ جو متنجس ہے اس کی ملاقات قر پاک سے کرائی جائے تو قلیل پاک ہو جائے گا۔ علی الوجہ سابق، یہ ملاقات بھی وجہ ثابت کی بنا پر ہونی چاہیے۔ وجہ سابق کیا تھی؟ عدم اشتراط الممازیت و دفع، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری وہ پیچھے علو کے بارے میں، سطح کے بارے میں، اور ممازیت کے بارے میں، اور دفعتن کے بارے میں جو کیلو کال آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ وقضا یطہر بملاقات الجاری، اسی طرح قلیل پانی پاک ہو جائے گا جاری پانی کی ملاقات کے ساتھ، مساویاً لہو او عالیاً علیہ، جب جاری پانی اس قلیل متنجس کے برابر ہو سطح اس کی، یا کیا ہو، جاری پانی کی سطح بلند ہو۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ قُرًّا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، اگرچہ یہ جاری پانی جس کی ملاقات کروائی جا رہی ہے یہ قرنا بھی ہے، قلیل کو پاک کرنے کے لیے جو جاری پانی کی ملاقات کرائی جا رہی ہے، یہ جاری پانی چاہے قرنا بھی، اس کی مقدار قر سے کم ہی کیوں نہ ہو، جاری ہے نا، یہ پاک کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کس کا قول ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ۔ وَمَن يَقُولُ بِمَقَالَتِهِ فِيهِ، اور ہر اس عالم کا قول ہے، فقیہ کا قول ہے جو قائل ہے مصنف کے مقالے کا فی ہے، اس جاری کے بارے میں، مصنف کی گفتگو کو، یعنی جو مصنف کی رائے کے ساتھ موافقت رکھتا ہے وہ قائل ہے کہ جاری پانی پاک کر دیتا ہے قلیل پانی کو ملاقات کے ذریعے سے، چاہے قر سے کم ہی کیوں نہ۔ توجہ، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تابعین کا قول۔ ان کے مقابل میں علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، انہوں نے شرط لگائی ہے کس چیز کی؟ جاری پانی کی ملاقات سے قلیل پانی جو متنجس تھا وہ پاک ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ جاری پانی قر ہو۔ یہ کس کا قول ہے؟ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے جی۔ وَبِوَقُوعِ الْغَیْثِ عَلَیْہِ اجماعان، ٹھیک ہے نا۔ اور جاری پانی کا قلیل پانی کے پاک ہونے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر بارش آ جائے، اس میں تمام علماء کا اجماع ہے کہ بارش کی وجہ سے بھی کیا ہو جائے گا، وہ پاک۔ یہ 3 طریقے ہیں قلیل پانی کے پاک ہونے کے۔ پہلا بے ملاقات القر، دوسرا بے ملاقات الجاری، تیسرا بے وقوع الغیث علیہ۔ واضح؟ الحمدللہ رب العالمین جی۔